کوڈ ورڈ سب کے پاس نہیں ہوتے، مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے دو۔ اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، سب نہیں دیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض، کینہ، نفرت، انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، شیطان کے واروں سے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور خناس اگر چاہتے ہیں، تو پھر شیطان اور رجیم کا کوئی توڑ کریں۔ پوچھیں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میری پوسٹنگ ہو گئی مدینہ منورہ، اس وقت سعودی عرب نیا اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اور کہنے لگے ایک مجھے مکان کی ضرورت تھی، میں نے ایک مکان لیا سستے داموں میں، پورا شگا تھا، فلیٹ تھا، گھر تھا۔ پتا چلا کہ ویران ہے، یہاں جنات ہیں، جو بھی رہتا ہے ایک رات نہیں رہ سکتا، بھاگتا ہے، کئی مر بھی چکے ہیں، کئی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اور ایک بندے نے یہاں جرت کر کے رات رہی تھی، ایک بچہ آیا تھا، اس نے تھالیاں مار مار کے گھر کی جتنی بھی کراکری ہے، چینی کی تھالیاں، پلیٹیں اور شیشے کی پلیٹیں اور جو بھی مار مار کے اس کو زخمی کر دیا تھا، اور لوگوں نے صبح جا کے اس کو نکالا تھا۔ میں بڑا پریشان کہ اب یہ ہو گیا۔ میں کہنے لگا اپنے آپ کو کہ تیرے پاس اعمال پھر کس لیے ہیں؟ ساری زندگی اعمال سنا تھا کہ اعمال کے اندر طاقت ہے اور اعمال میں قوت ہے۔ کہنے لگا میں نے جا کے نا پہلے نہایا، گرمی تھی، میرے ہاتھ سے صابن چلا گیا، نہاتے نہاتے نا میں نے کہا صابن گر گیا نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے پہلا مجھے پیغام دے دیا ہے کہ بابا جی ہم یہاں رہتے ہیں، اسی میں تیری خیر ہے، چلا جا۔ میں نے زور سے اعلان کیا میں نے نہیں جانا، تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میں نے اعمال، مسنون اعمال کیے، مسنون دعائیں کی، اور ایک تسبیح استحضار قلبی کے ساتھ، استحضار قلبی ہے میں جو عرض کر رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ موجود بھی ہے، اللہ مقصود بھی ہے، اللہ معبود بھی ہے، اور میری حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور میری ارد گرد اللہ کی حفاظت ہے، تو پھر یہ جنات شریر میں کر ہی کیا سکتے ہیں۔ پڑھ کیا اعمال کر کے میں سو گیا۔ رات کو ایک دم میری آنکھ کھولی تو لائٹ جلی ہوئی تھی، ایک بچہ تھا غصے سے میری طرف آ رہا تھا، غصے سے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹھہر گیا، اس کا غصہ بڑھ گیا اور بڑھا، اور پھر جب میں نے اپنی طاقت سے اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ کے نام کی طاقت کے ساتھ، اللہ کے نام کی قدرت کے ساتھ، اللہ کے نام کے یقین کے ساتھ، اور اللہ کے نام کی قدرت کے جلووں کے ساتھ، اور اللہ کی پوری قوت کے ساتھ میں نے پڑھنا شروع کیا نا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ بچہ تھا کوئی 8-10 سال کا، چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، اور چھوٹا ہو کے چلا گیا، اور زور سے کر کے دروازہ بند ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں پڑھتا رہا، میں پھر سو گیا۔ بس فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ، پہلا ہی وار تھا، وہ پہلا وار ہی گیا۔ میں مکان میں رہنے لگا، صبح بندے آ کے مجھے دیکھنے آ گیا، ہم سارے، کوئی پاکستانی ڈاکٹر ہے، اس نے یہ مکان لیا ہے، آج تک اس مکان میں کوئی صحیح سالم بندہ تو واپس کیسے یہ بچ گیا؟ تو مجھ سے آ کے پوچھنے لگے، عرب بھی پوچھنے لگے، کچھ اور ملکوں بھی، کچھ پاکستانی، کیا ہوا؟ میں نے کہا یہی ہوا ہے، صابن ہاتھ سے گیا، وہ تو ملا نہیں، اور باقی جو ہے یہی رات کو آئے تھے وہ، اور میں نے اعمال ان کے سامنے پیش کر دی ہے، اللہ کی طرف سے توجہات نہیں، اعمال کو یقین سے کیا، ختم ہو گیا۔ کہا کہ میں کئی سال وہاں اسی مکان میں رہا، اور کئی سال مکان میں رہا، پھر کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ تمہیں جانا ہوگا، مجھے نہیں جانا ہوگا۔ میرے پاس میرے کملی والے نے ایک خفیہ کوڈ ورڈ دیا ہے، میرے پاس ہے ایک خفیہ کوڈ ہے، میں نے وہ پڑھنا ہے، اور اللہ کی طاقت نے میرے قریب آنا ہے۔ اب اللہ طاقتور ہے، تم طاقتور ہو، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ یقین کے ساتھ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، ایک دفعہ وظیفہ، کوئی حضرت کوئی اسم اعظم فرمایا، پھر پوچھا، ایک دفعہ فرمایا طارق اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے، اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے، اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے، یقین کے ساتھ۔
طاقتور یقین کے ساتھ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، میں اللہ کی چھتری میں آ گیا، میں اللہ کی طاقت اور قدرت اور قوت میں آ گیا۔ اس شیطان الرجیم کا جتنے بھی پلٹ پلٹ کے اس کے جو وار ہیں، جو خفیہ وار ہیں، جو اندیکھے وار ہیں، جو سارے وار اب کچھ نہیں ہو سکتے۔ لطائف کی دنیا میں لطائف سے مراد لطیفے وہ نہیں ہنسنے ہنسانے والے، یہ لطیفے نہیں، روحانیت کے لطائف، ان کو لطائف کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سیڑھیاں، سٹیپ، منزلیں، فیز، روحانیت کے فیز، روحانیت کے درجے، روحانیت کے مقامات، پہلا مقام، دوسرا مقام، ان کو لطائف کہتے ہیں روحانیت کی زبان میں۔ لطیفہ نفس جو ہے لطائف کی دنیا میں وہ ناف ہے۔ سلطان الاذکار، قلبی، سری، خفی، اخفا، یہ سارے، تو لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت میں، قدرت میں، قوت میں، عزت میں، عظمت میں، وقار میں، شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے۔ انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر، اپنے لباس سے اوپر ہی، ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں، انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار، اس کی عادت 66 ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت میں، قدرت میں، قوت میں، عزت میں، عظمت میں، وقار میں، شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے، انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر، اپنے لباس سے اوپر ہی، ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں، انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار، اس کی عادت 66 ہے۔ جس بسم اللہ کی عادت 786 ہے، لفظ محمد کی عادت 92، 66 سانس روک روک کے پڑے گا، فائدہ زیادہ ہو جائے۔ جب سانس ٹوٹے اگلا سانس لے لیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ جس کو غصہ ہو، منہ میں گالیاں ہوں، اور میں جو گالیاں دیتا ہے وہ باطل بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا واسطہ گالیوں میں پڑا 5ویں یا 6ٹھے روزے میں، مجھے فوراً حضرت نے فرمایا کہ اب وہ دعائیں پڑھ جو باطل کے لیے پڑھتا ہے، اور کہا میں نے شروع کر دی گالی، تربیت کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ۔ اس طرح فرمایا کہ جو بے پردہ خواتین ہیں وہ مرد کے حکم میں آتی ہیں، جو گالیاں دینے والا ہے وہ باطل کے حکم میں آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے شروع کر دی ان تمام سے 66 بار، غصے کے لیے، جس کی گالیاں نہ جاتی ہیں اس کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، نیٹ کے فتنے سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے، نظریں، زبان، کان، جذبے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قمیض کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے ناف پہ انگلی رکھ کے پڑھ لے، کرشمے دیکھے گا، اور پڑھے ان کیفیتوں کے ساتھ جو کیفیتیں میں نے عرض کی کہ اللہ میں تو بے بس ہوں، میری بس میں کچھ نہیں ہے، میں بچنا چاہوں بچ نہیں سکتا، میں ہٹنا چاہوں ہٹ نہیں سکتا، میں سوچنا چاہوں مولا میرے باطل نے، اللہ شیطان نے میری سوچوں پہ تالے لگائے ہیں، اللہ میری آنکھ پہ تالے ہیں، اللہ میرے کانوں پہ تالے ہیں، اللہ میں بولنا جو چاہوں اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، میری زبان پہ تالے ہیں، میں خود خیر کے قدم اٹھانا چاہوں میں نہیں اٹھا سکتا، میرے تو قدموں پاؤں پہ بھی تالے ہیں، اللہ خیر کی طرف میرا ہاتھ بڑھے نہیں بڑھ سکتا، میرے تو ہاتھ پہ بھی تالے ہیں، میری انگلیوں پہ تالے ہیں، اللہ میں چاہوں کہ صبح میں خیر کی گزاروں، میرے بس میں نہیں ہے، میری تو صبح پہ بھی تالے ہیں، میری تو شام پہ بھی تالے ہیں، میں تالے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اللہ تالے ہی تالے ہیں، اب ان تالوں میں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ ہے اعوذ باللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا بس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا بس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، بے بس ہوں، موت تک بے بس ہوں، حتیٰ کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے یہ میرے بس میں نہیں۔ ایک پوری کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، انسان کے اوپر موت کے وقت شیطان کیا کیا حملے کرتا ہے، ہاں اللہ میں تو بے بس ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے بس ہوں، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں مولا۔ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ بڑے کے جا کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا
اپنا اسلحہ، 3 چیزیں، اپنا مال، اپنی اہل و عیال، اپنا اسلحہ، یہ جا کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے تھے. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، میرا سارا اسلحہ، اہل و عیال، فیملی ساری مجھ سمیت، اور میرا سارا مال، یہ آپ کے حوالے ہے. اب آپ مہربانی کریں، مجھے حفاظت دیں، مجھے پناہ دیں، مجھے تحفظ دیں. وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، جگہ دیتا تھا کہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں رہو، اسلحہ میرے پاس رہے گا، تمہارا مال میرے پاس رہے گا، تو میں روٹی دوں گا اور پناہ دوں گا، کھانا دوں گا اور پناہ دوں گا. مال بھی اس کے پاس